کیا قیادت کی اس وزیر اعظم نے، کس سے بدلہ لیا؟ لہٰذا آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا، تو کیا تم نے کیا؟ تم تو اس کے بعد بیان بھی نہیں دے سکے، کرنا کیا تھا؟ دھوکہ کیا تم نے قوم سے، اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا۔ ہماری زبانیں بند کرتے ہو، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہو، تو یہ دنیا کی جیلیں، یہ قید تنہائی، یہ آخرت جہنم کے عذاب کے 1 منٹ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے وعدے کر کے بھول جاتے ہو۔ مجھے بھیجو، اکیلے کو بھیج دو مکرون کے مقابلے میں، آخر جان تو دے ہی سکتا ہوں نا لڑتے لڑتے۔ اور اگر کہو گے تو ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لاکھوں مجاہد پیش کر دیں گے۔ تو میں علی اعلان کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر انڈیا کی فوج معاذ اللہ پاکستان کے لاہور پہ قبضہ کر لے تو اس فوج پر یہ قبضہ چھڑانا فرض ہے، مگر اتنا فرض نہیں جتنا فرانس کے ملعون صدر کا سر اتارنا فرض ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے تو وہی کیا۔ میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے کہ یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی، میں توہین کا بدلہ لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے، یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر کے بارے میں سارا معاملہ سرد خانے میں ڈالا تھا، اور اب اسی طرح کرے گا۔ اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے اور وہ بدلہ نہ لے۔ فرانس کی حکومت پر یہ واضح کرتے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق واجب القتل ہے، ماکرون، اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور امت مسلمہ خود اس کا سر اتارے، اور اگر تم نہیں سپرد کرو گے تو پھر ہم پورے ملک کو اس کا مجرم قرار دیں گے۔ مسلم ممالک پر فرض تھا کہ فوراً فرانس پہ حملہ کرتے۔ چند دن پہلے ایک نام نہاد مولوی نے، دیوبند کا محمد خان شیرانی، اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے جیتے ہوئے قرآن کے معنی بدل کر، کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ 3 جنوری کا جو سیمینار ہے اس میں اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے بندہ ناچیز پورا مقالہ پیش کرے گا کہ یہ شیرانی یہ یہود کی بولی بول رہا ہے، یہ قرآن میں یہ مطلب ہے ہی نہیں جو وہ نکالنا چاہتا ہے۔ اور اب لائیو میں اس کو اور اس کے سمیت کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حامی ہو وہ مناظرہ کرنا چاہے تو بندہ ناچیز پوری دنیا کے اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ ہر وقت لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری صاحب والا مسئلہ جو تھا، کسی کی اونچی سانس اس وقت سنائی نہیں دیتی تھی جب ہم لاہور سے کارواں لے کر غازی کے گھر تک گئے تھے۔ تقریباً 4.5 گھنٹے دلائل دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ دہشت گرد نہیں، امت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اللہ تبارک